السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 8 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ہیٹ اسپیچ معاملے پر دہلی پولیس پر قانونی کارروائی کی جائے۔ ہیٹ اسپیچ معاملے میں جھوٹا حلف نامہ دائر کر کے دہلی پولیس نے ملک اور عدالت کو گمراہ کرنے اور مجرموں کی طرفداری کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اس لیے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ مسلمانوں کے دیگر معاملوں میں بھی پولیس کا کردار مشکوک رہا ہے، اس لیے ان تمام معاملات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دہلی کے صدر کلیم الحفیظ نے پریس کو جاری ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے نفرت انگیز تقریر کے معاملے میں دہلی پولیس کے نئے حلف نامے کے تعلق سے کہا کہ دہلی پولیس کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ پہلے جو جھوٹا حلف نامہ دیا گیا تھا وہ کس کے اشارے پر دیا گیا تھا۔ کیا اس میں مرکزی وزارت داخلہ کا ہاتھ تھا؟ ملک کی راجدھانی کی پولیس کا جب یہ حال ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس سے واضح ہو گیا کہ پولیس کے شعبے میں کتنا کرپشن ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو کس طرح بچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی پولیس نے جھوٹے حلف نامے کے ذریعے عدالت اور ملک کو گمراہ کیا تھا۔ اس نے ایسے عناصر کی پشت پناہی کی تھی جو سماج میں نفرت پیدا کرنے والے ہیں، جو ایک خاص طبقے کے خلاف نسل کشی کی تحریک چلانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دہلی پولیس بھی سماج دشمن عناصر کی حمایت کرتی ہے۔ کلیم الحفیظ نے کہا کہ جو پولیس عدالت عالیہ کے سامنے جھوٹا حلف نامہ داخل کر سکتی ہے، وہ مسلم اور غریب عوام کے ساتھ کیسا ظلم کرتی ہوگی۔ کلیم الحفیظ نے مطالبہ کیا کہ پولیس کے جن ذمہ داران نے جھوٹا حلف نامہ داخل کیا تھا ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے۔ تحقیقات مکمل ہونے تک انہیں برطرف کر دیا جانا چاہیے۔ خاص طور پر دہلی دنگوں میں دہلی پولیس کے ذریعے دیے گئے حلف ناموں کی جانچ کی جانی چاہیے۔ کلیم الحفیظ نے پولیس کے اس گھناؤنے کردار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں جھوٹا حلف نامہ داخل کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ دیش، آئین اور اپنے فرائض کے ساتھ غداری ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ گیان واپی مسجد سروے کو روک دیا گیا۔ وارانسی کے کاشی وشوناتھ اور گیان واپی مسجد احاطے میں سروے کو لے کر ہنگامہ جاری ہے۔ جب سے سروے کی کارروائی شروع ہوئی ہے، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کو جہاں ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے قانون کی خلاف ورزی قرار دینے والا بتایا، وہیں مسلم فریق نے عدالت میں کمشنر پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے انہیں ہٹانے کی درخواست کی، جس پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ایڈووکیٹ کمشنر اور مدعی اپنا موقف پیش کریں۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی جانب سے دی گئی درخواست پر سماعت سول جج سینئر ڈویژن روی کمار دیواکر کی عدالت میں ہوئی۔ انہوں نے اس معاملے میں فیصلہ محفوظ رکھ لیا اور سماعت کے لیے اگلی تاریخ 9 مئی مقرر کی ہے۔ تاہم عدالت نے سروے روکنے کا حکم نہیں دیا۔ سروے جاری رہے گا اور اجے مشرا اس سروے کی نگرانی کریں گے۔ اس سماعت کے دوران دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شدید الزامات بھی لگائے گئے۔ ہندو فریق نے عدالت میں کہا کہ سروے ٹیم کو اپنا کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، جبکہ مسلم فریق کا کہنا تھا کہ مسجد کی دیواروں کو نوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہلی فساد، طاہر حسین کو عدالت نے سازشی اور سرگرم فسادی بتایا۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین کے خلاف الزامات طے کر دیے ہیں۔ آن لائن جن ستا کی خبر کے مطابق دہلی ہائی کورٹ نے الزامات طے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم طاہر حسین نہ صرف سازشی تھے بلکہ ایک سرگرم فسادی بھی تھے۔ عدالت نے مزید کہا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں تھے بلکہ فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور غیر قانونی
اجتماعات منعقد کر کے دیگر برادریوں کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اکسا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق حکم میں ہائی کورٹ نے کہا کہ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ فسادات سے متعلق واقعہ ایک منصوبہ بند سازش اور وسیع انتظامات کے ساتھ انجام دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ طاہر حسین کے فساد بھڑکانے کے بعد فسادی مزید پرتشدد ہو گئے اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ کچھ فسادی طاہر حسین کے گھر کی چھت سے پتھر، پیٹرول بم وغیرہ پھینک رہے تھے، اس لیے ان کے خلاف سازش کے علاوہ ہنگامہ آرائی اور آتش زنی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اعظم خان کی ضمانت پر فیصلے میں تاخیر پر سپریم کورٹ ناراض۔ سپریم کورٹ نے 6 مئی کو سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر محمد اعظم خان کی ضمانت کے معاملے میں فیصلہ نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس بی آر گوائی کی بینچ نے کہا کہ چونکہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اعظم خان کی ضمانت کی عرضی کے معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اس لیے وہ 11 مئی کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ عدالت نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہائی کورٹ کو اعظم خان کی ضمانت کی درخواست کے معاملے میں حکم دینے کے لیے وقت مل جائے۔ ستیہ ہندی .com کی خبر کے مطابق بینچ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب حکم محفوظ کر لیا گیا ہو وہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا، لہٰذا ہائی کورٹ کو حکم جاری کرنے دیا جائے۔ بتا دیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے 5 مئی کو اس معاملے میں فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ جسٹس راؤ نے کہا کہ اب فیصلہ محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، 137 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا۔ انہیں 86 مقامات میں ضمانت مل چکی ہے، صرف ایک کیس ہے، یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے۔ ابھی ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہے، ضرورت پڑی تو ہم کچھ اور کہیں گے۔ اعظم خان کو لے کر گزشتہ کچھ دنوں سے اتر پردیش کا سیاسی پارا بھی گرم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد وہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اعظم خان کے کئی حامی سماجوادی پارٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے صدر شیو پال سنگھ یادو نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سماجوادی پارٹی نے اعظم خان کی رہائی کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ شاہین باغ میں بلڈوزر کارروائی سے قبل سپریم کورٹ پہنچی سی پی ایم۔ دہلی بی جے پی صدر آدیش گپتا کی طرف سے لکھے گئے خط کے بعد کارپوریشنز کی طرف سے تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور 3 دن پہلے جنوبی دہلی کے سنگم وہار میں بلڈوزر سے تجاوزات ہٹائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے چلائی جا رہی یہ مہم 13 مئی تک جاری رہے گی۔ جنوبی دہلی کے شاہین باغ میں بستیوں کو ہٹانے اور منہدم کرنے کے حکم کے خلاف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ یعنی سی پی ایم نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے حکام نے کچی بستیوں کو گرانے کا منصوبہ بنایا ہے، اگلے ہفتے میں اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ عرضی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4 مئی کو سنگم وہار میں غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا تھا اور اب پیر تک اوکھلا شاہین باغ میں بھی ایسا ہی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن نے پولیس انتظامیہ کو آنے والے ہفتے میں انہدام کے لیے اضافی پولیس فورس فراہم کرنے کا نوٹس بھیجا ہے۔ خیال رہے کہ 20 اپریل کو دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا نے جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن اور شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے مبینہ روہنگیا، بنگلہ دیشیوں اور سماج دشمن عناصر کی غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ملک کے شہری مہنگائی سے جنگ لڑ رہے ہیں اور بی جے پی کو لاؤڈ اسپیکر کی فکر۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے مہنگائی کو لے کر مرکزی حکومت پر تنقید کی ہے۔ سنجے راوت نے ہفتے کے روز کہا کہ مہنگائی ملک کا سب سے بڑا موضوع ہے، لیکن اس پر نہ تو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اور نہ ہی وزیر خزانہ۔ ملک اور مہاراشٹر کے بی جے پی لیڈر بھی اس پر خاموش ہیں۔ انہیں صرف اس بات کی تشویش ہے کہ مہاراشٹر اور پنجاب کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ مہاراشٹر میں امن ہے، لیکن کچھ لیڈران ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سنجے راوت نے میڈیا اہلکاروں سے بات چیت کے دوران کہا کہ مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر کا موضوع اب ختم ہو چکا ہے، قانون کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ضمن میں پورے ملک میں ایک متفقہ حکمت عملی بنائی جانی چاہیے۔ ایم این ایس سربراہ راج ٹھاکرے پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کے موضوع کی وجہ سے سب سے زیادہ ناراضگی ہندو طبقے کو ہے۔ ہندو سماج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سنجے راوت نے کہا کہ پولیس کے خوف سے سبھی پولیٹیکل لاؤڈ اسپیکر غائب ہو گئے ہیں۔ بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے سنجے راوت نے کہا کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، آئے دن ڈیزل، پیٹرول اور LPG سلنڈر سمیت تمام ضروری چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ باوجود اس کے بی جے پی کا ایک بھی لیڈر مہنگائی جیسے اہم اور عوامی مسائل سے متعلق موضوعات پر بات نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح لاؤڈ اسپیکر کے موضوع پر بی جے پی لیڈر شور شرابہ کرتے ہیں، اسی طرح انہیں مہنگائی کے موضوع پر بھی عوام کے سامنے بولنا چاہیے۔ سنجے راوت کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو دوسرے ممالک کے درمیان چل رہی جنگ میں زیادہ دلچسپی ہے۔ بھکت اسی بات پر ان کی تعریف کر رہے ہیں، تاہم ملک کے شہری مہنگائی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، آخر ان کی کیا غلطی ہے؟ ادھر دوسری جانب لاؤڈ اسپیکر تنازع پر بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے۔ لالو پرساد یادو نے ٹویٹر پر اپنا بیان شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر ہنومان چالیسا پڑھنا تم چاہتے ہو تو مندر جاؤ، مسجد کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ لوگ چڑھانے کے لیے مسجد جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ رد عمل ظاہر کریں اور ہنگامہ ہو جائے۔ یہ لوگ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ مودی اور یوگی پر قابل اعتراض تبصرہ، ایس پی لیڈر کے خلاف مقدمہ درج۔ اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں PWD کے ٹھیکیداروں کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے الزام میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ سول لائن میں واقع PWD دفتر میں ٹھیکیداروں کی میٹنگ چل رہی تھی۔ اس دوران سماجوادی پارٹی کے ضلع سیکریٹری سومیندر یادو کسی بات پر مشتعل ہو گئے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے لیے قابل اعتراض زبان کا استعمال کرنے لگے۔ اس کی پاداش میں پولیس نے ان کے اور دیگر 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں LPG سلنڈر کے داموں میں پھر آگ لگ گئی ہے۔ آج سے 14.2 کلو گھریلو LPG سلنڈر کے داموں میں 50 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دہلی میں آج سے گھریلو سلنڈر 999.50 روپے میں دستیاب ہوگا۔ سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں۔ LPG کی قیمتوں میں اضافہ انڈیا میں عام آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ کرے گا۔ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر بغیر اجازت احتجاج، بی جے پی سے وابستہ کئی افراد گرفتار۔ دہلی پولیس نے ہفتے کے روز دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کے معاملے میں FIR درج کی ہے۔ اس معاملے میں دہلی پولیس نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق احتجاج کی اجازت فراہم نہیں کی گئی تھی اور مظاہرین کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں بھیڑ جمع نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا سمیت پارٹی کے کئی لیڈر اور کارکنان شامل تھے۔ اس دوران بی جے پی لیڈروں نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر ہٹلرازم کے الزامات عائد کیے۔ مظاہرین نے تیجیندر سنگھ بگا کی گرفتاری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس نے کیجریوال کے اشارے پر بی جے پی کے ایک سکھ لیڈر کو پکڑا اور ایک سکھ کو اپنی پگڑی تک باندھنے نہیں دی۔ بی جے پی مظاہرین نے الزام لگاتے ہوئے مزید کہا کہ یہ مکمل سکھ برادری کی بے عزتی ہے جو پنجاب پولیس نے انجام دی۔ ادھر دوسری جانب تیجیندر پال سنگھ بگا کی گرفتاری 10 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بگا کی گرفتاری وارنٹ کے خلاف درخواست کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ لیا۔ خیال رہے کہ بگا نے موہالی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ گرفتاری وارنٹ کے خلاف ہفتے کی شام دیر گئے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔